وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ قلوب و اذہان، دل اور دماغ میں بے پناہ خوشی اور فرحت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ آج امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب اس مسجد نعمان میں آپ حضرات کے سامنے عرض و معروض کرنے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، میں نے ابھی اس وقت قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر گفتگو شروع کرنے سے قبل مناسب اور انسب بہتر طریقہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں، اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ بھی بآواز بلند اور محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، ہماری عادت ہے کہ ہم برکت کے لیے، ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کی میننگ، اس کے مطالب، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جبکہ علماء نے اس بات کی زور دیا ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو بھی سمجھنے کی۔ ثواب، جس ثواب میں آپ تلاوت کرتے ہیں، وہ ثواب کا اتنا زیادہ اور بڑھ جاتا ہے۔ نعت شریف ہو یا حمد باری ہو، شعر پڑھے جاتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے، کچھ حاصل نہیں۔ یہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال
ہم ہے ہمیں مانی. علامہ ڈاکٹر اقبال نے اس میں میسج دیا امت مسلمہ کے لیے. آج کے دور کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال میں نے جتنے بھی شعر پڑھے ہیں صرف اتنے ہی بھی گفتگو کروں گا. آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال فرما رہے ہیں یہ دور انہوں نے اپنے دور کو شمار کیا لیکن ہر دور پہ یہ سارے اشعار صادق آئے ہوئے. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہین حضرت ابراہیم کی تلاش میں. حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ کیا بت شکن بتوں کو توڑنے والی ذات جس کی بنیاد پر اہل مصر خود حضرت ابراہیم کے خلاف ہو گئے. ایسی ذات تو آج کا یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں. کیوں؟ صنم کدا ہے جہاں. اب یہ دنیا صنم کدا ہو گئی. پھر سے لوگوں کے اپنے نئے نئے عقیدے ہو گئے. گویا کی خود پرستی نہیں تو شروع نہیں ہوئی لیکن اپنے نظریے بھی خود بنا لیے. میرا نظریہ صحیح, میرا نظریہ صحیح, میرا نظریہ صحیح, تیرا نہیں صحیح, میرا صحیح. یہ جو بات ذہنوں میں پیدا ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے آج ایک براہیم کی ضرورت ہے. اگلے شعر میں جو سب سے آخری ہے اس میں میں گفتگو کروں گا. اس میں علامہ اقبال نے کہا اگرچہ خود ہے جماعت کی آستینوں میں. جماعت مومنین کی جماعت, مسلمین کی جماعت, اہل سنت جماعت, ان کی آستینوں میں اگرچہ نااہل گھس گئے ہیں. منافقے عملی رکھنے والے عملی اعتبار سے منافق وہ گھس گئے ہیں. ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ایمان ان کا کمزور ہو چکا ہے. لیکن اے مومن کامل اس کے باوجود بھی تمہیں اللہ کی طرف سے حکم اذان ہے, اذان دیتے رہو. اس سے بات مت آنا. اذان سے مطلب حق بات کی صدا ہمیشہ جاری رکھو. چاہے جتنا جماعت میں نااہل گھس گئے ہوں, جماعت کی آستینوں میں چاہے جتنا وہ ایمان کی کمزوری رکھنے والے لوگ آ گئے ہوں, لیکن مومن کامل جو مضبوط ایمان والا ہے اس سے علامہ اقبال مخاطب ہو رہے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ اپنے اذان دیتے رہنا ہے. حق بات کی صدا ہمیشہ تمہیں بلند کرنی ہے ہر حال میں. جماعت کا حال چاہے کچھ ہو جائے. اگر ہر آدمی پیچھے ہٹ جائے تو حق بات کہنے سے, ہر آدمی آبادی کا, دنیا کا, معاشرے کا, سماج کا, سوسائٹی کا ہر آدمی اگر حق بات کہنے سے پیچھے ہٹ جائے گا تب تو پھر دنیا ختم ہو جانی چاہیے. لیکن نہیں, کوئی نہ کوئی بندہ حق کھڑا ہوتا ہے اور حق بات کی وکالت کرتا ہے.